انجنی بھیجیا، سوار کے بھیجیا، شانہ نواز کے بھیجیا، اسی محبوب کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا، اسی محبوب کو خوش و خبری سنانے والا بنا کے بھیجیا، اسی محبوب کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجیا۔ کیوں بھیجیا؟ محبوب نو دین اسلام دیتا تے محبوب نو بھیجیا تو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، ایک پارٹی کو ہے وہ صرف یہ مقصد بیان کرتی ہے کہ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھو، بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام کرو، بھیجنے کا مقصد یہ ہے روٹیاں تقسیم کرو، بھیجنے کا مقصد یہ ہے، ایک پارٹی کا بیان یہ ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہم بتاتا ہے وہ جو تعارف کر رہے ہیں وہ تعارف ٹھیک نہیں ہے، وہ بعد والا تعارف ہے۔ پہلا تعارف کو جو رب نے بیان فرمایا ہے وہ اسی اپنے یار نو بھیجیا ہے تے شاہد ہر ایک دے اوپر محبوب نو نگہبان بنا کے بھیجیا ہے، حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا ہے، جنت کی خوشخبری سنانا بنا کے بھیجیا ہے اور جہنم کو ڈرانا بنا کے بھیجیا ہے۔ لیکن بھیجیا کیوں ہے؟ کیا ایسا میں نے بھیجیا ہے کہ محبوب آئے تو تسی منو تو میرے یارو منو؟ آپ نے آپ کی سبحان اللہ ہی نہیں نماز بعد میں، روزے بعد میں، حج بعد میں، بڑی شانیں ہیں، لیکن فرمایا بھیجا پہلے مقصد کیا؟ پہلا اس لیے بھیجا کہ تم سارے مجھے میرے یار کو مانو، اور ماننے کے بعد ابھی نماز نہیں، ابھی روزہ نہیں، ابھی زکات نہیں، ابھی حج نہیں، کہا مان کر پھر دل یار کو دو، دل میں یار کا حب ہو، یار کا ادب ہو، احترام ہو، پھر تیسرے درجے میں جا کر سجدہ کر۔ اب یہاں یاد رکھنا ہے کہ ایمان کے بعد اللہ نے تعظیم مصطفیٰ کا حکم دیا ہے، اور یہ جو تعظیم مصطفیٰ ہے یہ دین کی اصل ہے، یہ دین کی اگر تعظیم نہیں وہ مومن نہیں، اس کے اندر حضور کا عدل نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں عدل مصطفیٰ ہے، جس کے دل میں احترام مصطفیٰ ہے۔ جب احترام مصطفیٰ آتا ہے ایک نماز کروڑ ہار نماز سے بڑی ہو جاتی ہے، اور احترام مصطفیٰ نہ ہو، کروڑوں نمازیں ہوں، نماز ہو تو پھر کیا ہے؟ وہ ٹکر ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی، حج کے دعا پھیرے ہوں گے، اور زکات ٹیکس ہوگی، اور یہ داڑھی کا بار بار وبال ہوگا، اور دل میں عدل مصطفیٰ ہو تو بار بار کمال ہوگا۔